آپ کے ممبرز کی کہہ رہا ہوں. نہیں میں آخر میں نہیں. چلیں اوکے. دیکھیں پہلے آپ میں نے بھائی اچھا میں چونکہ اس ہاؤس کا ممبر بھی ہوں تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی. اور سب سے پہلے تو میں اس بات کا ابھی میں سن رہا تھا اپنے کولیگ سینیٹر مشتاق کو، اور ظاہر ہے کہ جس ایشو کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے، اور جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ پورے نہ صرف پشاور میں پورے پاکستان میں اس کی سختی سے مذمت بھی کی گئی ہے، اور اس پہ بہت دکھ کا افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ اپنا بیان جاری کیا، جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنا جو بھی انہوں نے سٹیپس لینے تھے وہ لیے. لیکن چیئرمین صاحب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سارا جو ایک امیج جا رہا ہے ہمارا، جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک عالمی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک خط بھی لکھا ہے ذاتی طور پہ کہ جو گستاخ رسول، جو انہوں نے جو فرانس کے جو صدر نے جو فیسلٹی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بات کریں، ان کا کوئی ایسا ان کی شان میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی اگر گستاخی ہوئی ہے تو اس کا مسلمانوں کو کتنا دکھ اور رنج ہوتا ہے. یہ اس خط میں یہی اپیل کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ اسلام کو سمجھنے، یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کی فلور پر اسلاموفوبیا کے بارے میں جو ایک بڑا مؤثر اور ایک مدلل قسم کا ایک تقریر کی تھی، اسی کی کڑی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پہ کبھی بھی اسلام کے بارے میں، اس ایشو کے بارے میں جو کہ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے نہ تو کوئی ایک ایسی زبان استعمال کی، نہ کوئی ایسی بات کی جس سے کہ مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی نہ ہوئی ہو. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا کاز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کس طرح سے برسر پیکار ہیں، کس طرح سے. اور یہ جو پشاور میں جو واقعہ ہوا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ پچھلے 19 سال سے چل رہا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ 19 سال سے چل رہی ہے، اور جس طرح سے جس اہلیت کے ساتھ اس جنگ کو ختم کیا گیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے. آپ عراق کو دیکھ رہے ہیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ کابل کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی یہ ممالک ہیں، سیریا کو دیکھ لیں، وہ بدقسمتی سے اس جنگ کو اس حکمت عملی، اس احسن طریقے سے نہیں حل کر سکے جس طرح کے ہم نے کیا. اس میں ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. پشاور کے لوگوں کا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، بلوچستان کے لوگوں کا، خاص طور پر پاکستان کے پورے لوگوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کس قسم کے دلخراش واقعے ہوں. حکومت پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے واقف ہے. بدقسمتی سے بلوچستان میں بھی ایک واقعہ ہوا جس کی کہ ہم نے پہلے سے ہی الرٹ کر دیا تھا، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے یہ کر دیا تھا. لیکن اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جناب چیئرمین کہ یہ جو وقت ہے، یہ پاکستان ایک بہت ہی سینسٹیو دور سے گزر رہا ہے. اس پہ اب تو آلموسٹ جیسے کہ کلیشے بن گیا ہو، لیکن جو 5th جنریشن وار ہے وہ چل رہی ہے. اس میں کیا ہے، دشمن کے عزائم کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں کیسے اکٹھے ہو کر اس سارے حملے کا، ان ساری سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایسے وقت میں جبکہ اس ملک کی اکانومی کووڈ کے بعد باوجود اس کے کہ ساری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ پرابلم میں ہیں، بڑے سیریس مسائل میں ہیں، کیونکہ اس وبا نے ساری جو سپلائی چین تھی، جو ساری اکانومیز تھیں، ان کو بالکل الٹا کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں پاکستانی حکومت نے
ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے کہ ہم بہت کم نقصان کے ساتھ اس سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوئی, یہ وبا ابھی بھی جاری ہے, اور ہمیں وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو کہ ایک ذمہ دار قوم, ایک ذمہ دار ملک کرتا ہے. اس پہ ہمیں کوئی وہ کمپلیسنسی میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے. دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جب اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے, جبکہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پھر سے اٹھنے لگی ہے, جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر سے بہتر ہونے لگا ہے, جب سے ریمیٹنسز پھر سے آنے لگی ہیں, جب ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے وہ دوبارہ سرگرم عمل ہو گیا ہے, اکانومی چل رہی ہے. اکانومی کو جو چیز چاہیے وہ یہ چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اب جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کسی ملک کی اکانومی, میں بینکر رہ چکا ہوں, آپ کا بھی تعلق فائنانس سے رہا ہے, کہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہ انسرٹنٹی کو بالکل برداشت نہیں کرتی ہیں. باوجود اس کے ہماری ماشاءاللہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے, ہماری جو ایف ڈی آئی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. مسائل میں آپ سے We are discussing about the Peshawar incident. میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. شکریہ فار ریمائنڈنگ می. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, جب سب کچھ یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ واک آؤٹ نہیں کریں گے, سنیں گے میری بات تسلی سے, اس کا جواب بھی دیں, سننے کے لیے تیار ہیں. یہ بات جو چیئرمین صاحب میں نے جو یہ بات کی اپنی ملک کی اکانومی کی, اپنے لا اینڈ آرڈر کی, اس دوران میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے, انہوں نے ایک سفر شروع کیا ہے گجرانوالہ سے اور منتج ہوا ہے فی الحال بلوچستان پہ. We are discussing the Peshawar incident only. No. The debate is right now on Peshawar incident. اگر آپ یہ شروع کریں گے تو پھر ایک اور یہاں اپوزیشن سے شروع ہو جائے گا. Why do that? یہ تو مطلب ہے آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. Why do that? مجھے بات نہیں کرنے دے پھر رہے. I'll go back to the agenda. سننے کی نہیں ہے, اگر یہی ہونا ہے. ان میں سکت نہیں ہے, یہ اسی کے تناظر میں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے جناب عالی؟ اس لیے کہ دشمن کا ایجنڈے پہ یہاں پہ ایک ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں, ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے کہ اس ملک میں ایسے دہشت گردوں کا جنہوں نے پشاور کا واقعہ کیا, پشاور مدرسے پہ حملہ کیا, اس قسم کے لوگوں کو شے ملتی ہے. جب آپ اپنی جو 27 فروری کو 2019 میں آپ کی بہادر ایئر فورس نے آپ کی جو انڈیا کے جہاز کو گرایا تھا, اس کو آج میں خبروں میں پڑھ رہا تھا, اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کو تو شرم آنی چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ملک کی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں. شبلی صاحب, آپ انڈیا کی اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ ابھی نندن کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی نندن کو ہم نے اپنی فراخ دلی, ہم نے یہ بتانا تھا دنیا کو کہ اس کو بھی انہوں نے کنٹروورشل کر دیا. شرم کا لفظ وہ کر دیں جی, یہ ساری چیزیں ہیں چیئرمین صاحب, یہ ساری منتج ہوتی ہیں پشاور کے مدرسے کے حملے میں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. پشاور مدرسے میں حملہ کیوں ہوا, اصل بات یہ ہے, میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں. You are blaming the PDM for Peshawar حملہ? No, because انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا, آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا. یہ بیانیہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے دشمنوں کا بیانیہ ہے. ہم ان کو ایسی بات ان میں I think we should not blame anybody. We should not blame anybody. میں نے آپ سے کہا تھا یہ سنتے نہیں ہیں, یہ سنتے نہیں ہیں, لیکن باوجود اس کے میں بات کروں گا. دیکھیں, کیونکہ آپ کو ایک تناظر دینا ہے جو پشاور کے مدرسے میں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا انتشار پیدا کر دیا ہے ملک میں جس میں کہ یہ دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں. ان کے جو لیڈر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ملک سے اثاثے لوٹ کر چلے گئے ہیں, وہ آج جو ہے ادھر سے بیٹھ کے دیار غیر پہ, باہر کی زمین پہ بیٹھ کے اور ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے پھر وہ آئے گی, تبھی تو یہ واقع ہوں گے مدرسے کے. اسی لیے کہ ہمارے دشمن کا کام وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ ایک سیکونس ہے چیئرمین صاحب, یہ ایک سیکونس ہے جس کا کہ سمجھنا, یہ جو پشاور کا مدرسہ ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے.
पे कुछ आप हाईलाइट करें ना, मैं वही कर इंस्टेड रहा ऑफ हूं। ब्लेमिंग इट पीपल, देखें, उसको हाईलाइट करें। हमें चाहिए कि देखिए इस वक्त जो है ये 19 साल से जंग किससे लड़ी। अगर आप कमजोर करेंगे, इस मुल्क की रियासत को कमजोर करेंगे, तो जाहिर है कि फिर इस किस्म के वाकयात खुदा ना खास्ता और भी होंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों ताकि पेशावर जैसे मदरसे जैसे वाकयात ना हो। हम वो जुबान ना बोलें जो दुश्मन की जुबान है। हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि ये तासुर जाए कि इस मुल्क में एक एनआरकी है। ये एनआरकी पे आपने कहा कि आपने पीडीएम का नाम क्यों लिया, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये माहौल शुरू ही उन्होंने किया। Right now, you know, the matter is under investigation, ना, तो blaming anybody is not right. No, I'm saying that इससे पेशावर जैसे वाकयात दोबारा ना हो, उसके लिए ये जरूरी है कि जो अपोजिशन ने अपना नाटक, जो कि बुनियादी तौर पे देखें, एक चीज है पॉलिटिकल, एक है मुल्क। हमें मुल्क ज्यादा अहम है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, आश्ती हो, खुशहाली हो, और उसको हासिल करने के लिए आपके लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आपका लाख इख्तिलाफ हो हुकूमत वक्त से, क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें, अपोजिशन का काम ही होता है। लेकिन अपोजिशन का काम ये नहीं होता कि वो दुश्मन के एजेंडे वाली बात करे, दुश्मन के जो बयानिया है उसको तकवीयत दे, कि वो उधर हमारे हीरोज को जो कि एयरफोर्स वाले थे उनको जो है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने तो मान लिया है, हमारी शिकस्त को आपने फतह में हमारी फतह को आपने शिकस्त में बदल दिया है। ये तो एक ऐसा ताबनाक वाकया था जिसके कि हमें फख्र होना चाहिए, इन्होंने उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। ये कंक्लूड कर लें। इतने अंधे हो चुके हैं अपने चेयरमैन साहब, हमारी अपोजिशन, कि इनको सिर्फ जाती मफाद को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगाया हुआ है, इन्होंने मुल्क के नाम को दाव पे लगाया हुआ है। और पाकिस्तान, इन्होंने बात की है कि इनके जो लीडरान हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी की बात की है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स है। पीएमएल की लीडरशिप ने यह बात की है। मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको 100% सिक्योरिटी देनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने तो पैसे देने हैं इस मुल्क के। हम चाहते हैं पहले वो हमें पैसे दें, हम तो उनकी पूरी सिक्योरिटी करेंगे कि हमें वो जो पैसे हैं ना जो ले गए थे वो हमें दें। इसलिए हम इनको पूरी सिक्योरिटी, ये हमारी इंटरेस्ट में है, इस मुल्क की इंटरेस्ट में है। इसलिए जनाब वाला, मैं ये कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहता हूं लास्ट 1 मिनट कि देखें, जो भी पेशावर का वाकया हुआ इस पे सारा पाकिस्तान इस पे रंजीदा है, और हम नहीं चाहते कि ये सिलसिला दोबारा हो। ये वो वक्त है जिसमें कि हमने अपनी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगी, जो कि हमारा दुश्मन चाहते हैं, बैरूनी दुश्मन चाहते हैं, उससे इस किस्म के वाकयात के ज्यादा होने का खदशा है। इन चीजों को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी बयानियां नहीं देना चाहिए जो कि मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करे। शुक्रिया। जी सिराजुल हक साहब, अब आपकी टर्न है, उसके बाद